جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اپنی سوچ کے مطابق کبھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے جب تک کہ کسی معاملات کی تہ تک اور اس کی پوری تنقیح اور توضیح اور وضاحت اور تفصیل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی فیصلہ لینا وہ سوائے نقصان کے اور فساد کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرتا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے ہم اپنی نظر میں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہی معاملہ اور وہی حکم جو ہے کیا وہ صحیح ہوتا ہے چونکہ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ کو جو ہے کیا ہے پہنچنا بڑا مشکل کام ہے کہ اس کی تہ کو ہر آدمی پہنچ جائے تو سارے احکام تو ہم نے نہیں پڑھے اس لیے اگر کوئی کسی نے کوئی کام کیا اور خصوصاً جب اہل علم کوئی کام کریں تو ان کے کام کو نظر نکیر نظر انکار نظر تنقید دیکھنے سے پہلے اس امر پر بارہا غور کرنا چاہیے بارہا اس پر سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے تبھی جا کر کے نکیر کا حق بنتا ہے انکار کا حق بنتا ہے اور اس پر کوئی حکم صادر کرنے کا حکم بنتا ہے ورنہ حق نہیں بنتا کہ آپ نکیر کریں انکار کریں تنقید کریں یا کوئی اور حکم صادر کر کے اسے متہم بالکذب یا متہم بالمعاصی جو ہے کیا آپ کر دیں اس سے پچھلے جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ چند باتیں بیان کی کہ غیبت جو ہے کیا ہے وہ بہت بری بلا ہے اور یہ بیماری ہمارے آپ کے مابین بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھے
اور صحابہ بھی اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، اور قرآن کی آیتیں بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ حساب لیا جائے گا اور سب کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا۔ تو کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں ہوں گی جو انہوں نے کی نہیں ہوں گی، وہ نیکیاں بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی جو انہوں نے نیکیاں نہیں کی۔ تو مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ کیا معاملہ، یہ نیکیاں تو ہم نے کی ہی نہیں جو میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تجھے غیبت کے بدلے میں ملی، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن لوگوں نے تیری غیبت کی تھی ان لوگوں کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، ان کی نیکیاں تجھے دے دی گئی۔ تو ایسی نیکیاں میدان محشر میں ہمارے آپ کے نامہ اعمال میں بہت موجود ہوں گی، اور اس سے عام تو کیا خاص لوگ بھی، خصوصاً آپ کہہ لیجئے جس کی توجہ مرکوز ہو جائے، اللہ جس پر کرم فرما دے، وہ اس وبا سے محفوظ ہے، ورنہ اس وبا سے محفوظ الا ماشاء اللہ کوئی ہو جو اس میں مبتلا نہ ہو۔ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت ہے کیا؟ مذمت تو چونکہ عہد رسالت میں پچھلے جمعے کو بتایا، عہد رسالت میں غیبت کی بدبو جو ہے کیا لگتی تھی، جب لوگ غیبت کرتے تو اس کی بدبو لگتی، اسے پہچان لیا جاتا کہ ہاں غیبت ہو رہی ہے، لیکن اب نہیں لگتی۔ وہ پاکیزہ دور تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی حیات ظاہری کا اثر تھا کہ میاں غیبت کی بدبو محسوس ہو جاتی تھی، لیکن آج غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا سرکار سے غیبت ہے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کسی شخص کی تو ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اسے سننا ناپسند کرے، یہ غیبت۔ کیا فرمایا کہ وہ بات تو ایسی بیان کرے پیٹھ پیچھے اس کی، جو بات وہ علل اعلان سننا ناپسند ہو، اسے ناگوار گزرتا ہو، ایسی بات اگر تو اس کی بیان کر رہا ہے تو غیبت۔ پوچھنے لگتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ عیب وہ بات اس میں ہو تو مصطفیٰ فرماتے ہیں تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات نہیں ہے اس میں اور پھر بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ بہتان لگانا، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں تہمت کہتے ہیں، اسے تہمت کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ پھر تہمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تہمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیبت نہیں بنتی ہیں، تو کسی بھی بندے کا ایسا ہے، حضرت حافظ ملت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے بہتر بھائی، سرکار نے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بیان فرمایا، فرماتے ہیں سب سے بہتر بھائی وہ ہے تمہارا کہ جو تمہاری برائی تمہارے منہ پہ بیان کرتا ہے اور تمہاری بھلائی تمہارے پیچھے کرتا ہے۔ میرے استاد کے استاد، میرے دادا استاد حضرت مفتی رحمۃ اللہ صاحب قبلہ فرماتے بھی باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، کافی بزرگ ہو چکے ہیں، تو فرماتے تھے کہ منہ پر تعریف کرنا یہ الٹی چھری سے ذبح کرنا ہے، منہ پر تعریف کرنا یہ الٹی چھری سے ذبح کرنا ہے۔ تو کسی کی تعریف کرنا ہو تو منہ پر مت کرو اس کی تعریف، کیونکہ منہ پر اس کے مواجہہ تعریف کرو گے تو یہ نفس کمینہ اس کے اندر تکبر پیدا کر دے گا، اور جب تکبر پیدا ہوگا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں متکبرین جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، متکبرین کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ تو تمہاری وجہ سے اگر کسی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس تکبر کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، تو گویا تم سبب بن گئے اس کے جنت کی خوشبو سے محروم ہونے کے۔ اس لیے بہتر یہ ہے بچتے رہو کہ تم کسی کی تعریف اس کے منہ پر نہ کرو۔ ہاں، ان حضرات کی، ان اولیاء کی تعریف جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، ان کی تعریف اگر منہ پر کی جاتی ہے تو ان کی تعریف انہیں نقصان نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جو علماء اولیاء
آپ دیکھتے ہیں علماء تشریف فرمائے، ان کی تعریف ان کے منہ پر کی جاتی ہے، پیران حضرات موجود ہیں، ان کی تعریف ان کے منہ پر کی جاتی ہے، تو وہ جان لیتے ہیں کہ نفس انہیں شرارت میں جو ہے کہ مبتلا کر دے گا، اس لیے وہ اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کی تعریف کے جواز کا قول علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو جو ہے کیا ہے اپنی نفس کی شرارتوں کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لی ہو، ان کی تعریف ان کے منہ پر کرنا جائز ہے، اور جو اپنی نفس کی شرارتوں کو نہیں پہچان سکا اس کی تعریف اس کے منہ پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھائی پیچھے بیان کیجیے، برائی اس کے منہ پر کہہ دیجیے، جو کہنا، ورنہ خاموش رہیے۔ اگر آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو خطرہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی سخت رکھتا ہو تو ہاتھ سے روکے۔ فرماتے ہیں او بلسانہ فإن لم یستطع، فرماتے ہیں مصطفیٰ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکے تو فرماتے ہیں فبلسانہ، تو اپنی زبان سے کہہ کر کے برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور فرماتے ہیں فإن لم یستطع، اور فرماتے ہیں اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو فرماتے ہیں او بقلبہ، تو اپنے دل سے اسے برا جان لے۔ زبان کھولنا، لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو بہی مانا کر بیان کرنا کہ لوگوں میں تنفر پیدا ہو جائے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے، یہی غیبت۔ ہمارا عیب یا ہم آپ کا عیب لوگوں کے سامنے کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ کسی کا عیب ایسے شخص کے ساتھ بیان کرنا، سامنے بیان کرنا جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، وہاں جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا بچہ، نابالغ بچہ اگر شرارت کر رہا ہے تو اس کی شکایت، اس کے عیب، اس کی کمیاں اس کے ماں باپ سے بیان کرنا کہ آپ کے بچے کے اندر یہ کمی ہے، آپ کا بچہ یہ شرارت کر رہا تھا، یہ عیب کر رہا تھا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اصلاح کا پہلو شامل ہے۔ کیونکہ ماں سے یا باپ سے شکایت کیوں کی جا رہی؟ کیونکہ اس کی اصلاح کے لیے کی جا رہی۔ کسی راستے پر چور ڈکیت بیٹھتے ہیں، آپ اس راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کو اگر کسی نے بتایا کہ اس راستے سے مت جانا، اس پر ڈکیت بیٹھتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو بتانا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اصلاح کا پہلو مضمر ہے۔ یا کوئی ایسا چور ہے جو چوری کر لیتا اور آپ جانتے ہیں، تو اس سے دوسرے لوگوں کو اس کی شرارت سے محفوظ کرنے کے لیے اس کی نشاندہی کر دینا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ کہا کیوں؟ یہاں پر قوم کی اصلاح مقصود ہے، نہ کہ اس کی برائی کرنا مقصود ہے۔ لوگوں کو برائی سے بچانا مقصود ہے، نہ کہ اس کی برائی کو لوگوں میں پھیلانا مقصود ہے۔ تو آج کیا ہے؟ آج ہماری اور آپ کی یہ عادت بن چکی ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھ کر کے تو لوگوں میں بیان کر کے لوگوں کے اندر تنفر پیدا کرنا، خصوصاً وہ عیب بہت بیان کیے جاتے ہیں، وہ عیب جیسے اب ہماری آپ کی نہیں بن رہی، تو ہمارے جتنے عیب دیکھ لو گے وہ سارے لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ صاحب جو ہے کیا اس میں یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، اتنا مکار ہے، یہ کمینہ ہے، ایسا اور ویسا، لوگوں کے سامنے بیان کر کے کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لوگ تو اصلاح نہیں کر سکتے، لوگوں میں تنفر پھیلانا، لوگوں میں نفرت پھیلانا کہ اس کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیل جائے، نفرت پیدا ہو جائے، اسی کو غیبت کہا گیا ہے۔ اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ دوسرے کی گناہوں کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑائے کوئی، دوسروں کے گناہوں کا مذاق یا دوسرے کی کمیوں کو اجاگر کرنا روا نہیں ہے، کیونکہ تم گناہوں سے معصوم نہیں ہو، گناہ تمہارے اندر بھی ہیں۔ اگر آج تم کسی کے گناہوں کو آشکارا کر کے لوگوں میں بے عزت کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا مالک تیرے گناہ لوگوں کے سامنے کھول کر کے تجھے رسوا کر دے، ہمیں رسوا کر دے۔ اس نے اپنا نام ستار رکھا ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، صبح شام گناہ دیکھتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، نکالتا ہے، حیات دیتا ہے، جلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ وہ کتنا رحیم ہے، تم اس کی رحمت کو نہیں دیکھتے ہو، اس کے جبار کو، اس کی جباریت کو دیکھ رہے ہو، اس کی رحمت کو بھی دیکھو۔ تمہارے گناہ چھوٹے پڑ جائیں گے، اس کی رحمت بڑی ہو جائے گی۔ تمہارے گناہ چھوٹے ہو جائیں گے، اس کی رحمت بڑھ جائے گی۔
تو گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ امام عشق محبت نے فرمایا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں ایسا بھی ایک وقت آئے گا کہ جب مصطفیٰ کی شفاعت عام ہوگی تو اللہ گناہوں کو پھر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ گناہوں کو جب نیکیوں میں تبدیل کرنا شروع کرے گا تب پرہیزگار بھی یہ سوچیں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی انہیں جو ہے کیا ہے نیکیوں میں تبدیل کروا لیتے۔ تو کسی کے گناہوں کو اجاگر کرنا اور کسی کے دامن کے داغ تلاش کرنا، سب سے پہلے ولایت کا پہلا درجہ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے دامن کے داغ نظر آنے لگے، تم دوسروں کی کمیوں سے نظر ہٹا کر کے تم اپنی کمیوں پر نظر جما لو، تمہیں دوسروں میں کوئی کمی نظر نہ آئے، تمہیں دوسروں میں کوئی کمی نظر نہیں آنا چاہیے، تمہیں دوسروں کے اندر کوئی کمی اور کوئی برائی نظر نہ آئے، تمہیں جو بھی برائی نظر آئے وہ اپنے دامن میں نظر آئے، تو سمجھ لو کہ تم ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہو۔ اپنی کمیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دو، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دو، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو ڈھونڈنا شروع کر دو، تو سمجھ لو کہ تم ولایت کے مدارج کو چڑھنا شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کسی کے لباس کو بھی جو ہے کیا ہے عیب لگانا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے لباس کو بھی عیب لگانا، کہ کسی کا لباس لمبا ہے، ارے بڑا لمبا لباس پہنا گھوم رہا ہے، کیسا فقیر بنا گھوم رہا ہے، کسی کا چھوٹا لباس دیکھ کر کے جو ہے کیا اس کے لباس کو عیب دار کہنا، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اب غور کریے، جب آپ لباس کو اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو اسے غیبت کہا جا رہا ہے، کسی کی ذات اور صفات کو اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ غیبت میں شامل کیوں نہ ہوگا، وہ برائی میں شامل کیوں نہ ہوگا، وہ اس غیبت میں شامل کیوں نہیں ہوگا۔ تو لباس کو جو ہے کیا ہے برا کہنا، اب ذات و صفات، اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے مت کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے مت کرو۔ آج اس مسجد کی تعریف کرو، میاں بڑی خوبصورت بنی ہے، تو اس کے ساتھ میں کیا اس بنانے والے معمار کی تعریف نہیں ہو رہی جس نے اسے بنایا؟ بڑا اچھا مستری صاحب، بڑی خوبصورت بنائی۔ تو کسی بندے کی اگر آپ برائی کر رہے ہو تو یہ تصویر کس کی بنائی ہوئی ہے؟ بولو نا۔ ارے اتنا نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ کا نام مصور بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ کا نام مصور، تصویر بنانے والا۔ تو یہ ہماری تصویر، تمہاری تصویر، ان کی تصویر، ان کی تصویر کس نے بنائی ہے میاں؟ اس تصویر پر اگر کوئی عیب لگاتے ہو، اسی لیے دانا نے کہا ہے گناہ سے نفرت کر، گناہگار سے مت کر، کیونکہ یہ گناہگار وہ تصویر ہے جو تیرے مصور نے بنائی ہے۔ اگر اس تصویر کو تو عیب لگاتا ہے تو اس کی تخلیق میں عیب لگاتا ہے، اس کی تصویر میں عیب لگاتا ہے، اور جو اس کی تصویر میں عیب لگاتا ہے سمجھ لو اس کے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اس کی تصویر کو عیب مت لگا، چونکہ یہ تصویر وہ ہے جو مصور حقیقی نے بنائی ہے۔ گناہ سے نفرت کر، گناہگار سے نفرت مت کر، گناہ سے دور ہٹو۔ اس کی تاریخ میں مثالیں، گناہگار کو موسیٰ علیہ السلام گناہگار آتا ہے، کہتا ہے آپ کی بارگاہ میں آتا اور اپنے گناہ گناتا تو کہتا ہے نکل جا میرے پاس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب میرے اوپر بھی اترا ہے۔ اللہ رب العزت عتاب فرماتا ہے موسیٰ تم نے کیوں بھگا دیا؟ میں تو اسے برسوں سے کھلا رہا ہوں، میں تو اسے برسوں سے پلا رہا ہوں، میں نے تو نہیں بھگایا، اور تم نے کیا سمجھ کر کے بھگا دیا؟ تم نے کیا سوچ کر کے بھگا دیا؟ کیا میں نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں جو اسے بھگا دیا گیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں، پتہ نہیں کب وہ گناہگار توبہ کر لے اور تم اس کی برائی کر کے توبہ کی توفیق نہ ملی ہو تمہیں، تو گناہگار تو وہ بخشا گیا، تم نے وہ برائی کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ کو لکھا لیا۔ یہ چیزیں لائق توجہ ہیں ہر ایک کے لیے، ہر ایک اس پر توجہ دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں ایسے گم ہو جائیں کہ پھر ہمیں ہی راستہ نہ ملے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چلیے جن حضرات نے سنت ادا نہیں